اسحاق ڈار کو دیکھیں، اسحاق ڈار ایسے لگتا ہے کہ اس کے باپ کی سائیکل کی دکان نہیں تھی، مے فیئر پہ کوئی مرسیڈیز کا شو روم تھا۔ نواز شریف، ان کی شریف کی فیملی، اب ان کی فیملی دیکھ لیں، ان کی فیملی ایسے نہیں لگتی کہ گوال منڈی میں بڑی ہوئی ہے، لگتا ہے یہ بکنگھم پیلس میں بڑے ہوئے ہیں سارے۔ ثابت ہو گیا اپوزیشن اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے، ان کا مفاد الگ الگ ہے۔ اپوزیشن کا مقصد صرف چوری کا پیسہ بچانا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہا میں اپنی پوری منی ٹریل دے سکتا ہوں، یہ لوگ کوئی ایک ڈاکیومنٹ پیش نہیں کر سکتے۔ یہ بھی کہا ایسا لگتا ہے اسحاق ڈار کے باپ کی سائیکل کی دکان نہیں شو روم تھا، اور نواز شریف گوال منڈی میں نہیں بلکہ بکنگھم پیلس میں پلے بڑھے۔ ہر سال 10 ارب ڈالر کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے، ماضی میں کبھی چوری کا پیسہ باہر بھیجنے سے نہیں روکا گیا۔ وزیر اعظم کا خطاب، اینٹی منی لانڈرنگ بل کی منظوری پر اتحادیوں کو مبارکباد بھی دی، کہا اپوزیشن نے نیب بل میں 34 ترامیم ہمارے سامنے رکھ دی، نیب قوانین میں 34 ترامیم کا مطلب نیب کو دفن کر دو، یہ بل ذاتی فائدے کے لیے نہیں پاکستان کے لیے پاس کیا، اپوزیشن کو تھوڑی تو تعریف کرنا چاہیے تھی۔ All those in favor of it may say aye. All those against say no. I think ayes have it, and consequently the two stand part of the bill. ایف اے ٹی ایف سے متعلق اہم ترین قانون سازی کروانے میں حکومت کامیاب۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اینٹی منی لانڈرنگ ترمیمی بل 2020 کثرت رائے سے شقوار منظور۔ کیپٹل علاقہ جات وقف املاک بل بھی منظور کر لیا گیا۔ اپوزیشن کے شدید احتجاج پر گنتی بھی کرائی گئی، بل کے حق میں 200 جبکہ مخالفت میں 190 ووٹ پڑے۔ آپ جس طرح ہاؤس چلا رہے ہیں، اس ہاؤس کی عزت میں مزید اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ یہاں لیڈر اپوزیشن کھڑے ہوتے ہیں، لیڈر پارلیمنٹری پارٹی کھڑے ہوتے ہیں، آپ ان کو وقت نہیں، رولز کے مطابق میں نے چلنا ہے شاہد صاحب، رولز کے مطابق میں نے چلنا ہے اور رولز کو میں نے چلنا ہے۔ جی پلیز۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ترامیم پیش نہ کرنے دینے پر اپوزیشن کا واقعات، شاہد خاقان عباسی اسپیکر سے الجھ پڑے، طنز کیا، آپ جس طرح ایوان چلا رہے ہیں اس سے ایوان کی مزید عزت ہی ہو رہی ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد کی پیش کردہ ایک ترمیم منظور، باقی مسترد۔ مشتاق احمد بولے پارلیمنٹ کی توہین ہو رہی ہے، دستور کے خلاف قانون سازی کی جا رہی ہے، اپوزیشن ارکان نے ایجنڈے کی کاپیاں بھی پھاڑ ڈالی۔ ججمنٹ یہ بھی کہتی ہے 5 ایڈوائزرز کے پاس یہ رعایت ہے کہ وہ ہاؤسز کے اندر بیٹھ سکتے ہیں، وہ نہ ووٹ دے سکتے ہیں، نہ ایگزیکٹو فنکشن منسٹر کا کر سکتے ہیں۔ اس ججمنٹ میں یہ بات جو رضا ربانی صاحب کے ججمنٹ میں بات نہیں ہے، ٹو دا بیسٹ آف مائی میموری، تو یہ بات انفر نہیں کی جا سکتی کہ یہ بل پریزنٹ نہیں کر سکتے، یہ ووٹ نہیں دے سکتے۔ مشترکہ اجلاس میں بلز مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان نے پیش کیے، جسے رضا ربانی نے چیلنج کر دیا، کہا آئین کے مطابق تحریک وزیر پیش کر سکتا ہے، مشیر نہیں۔ رضا ربانی کے اعتراض پر وزیر قانون ڈاکٹر فروغ نسیم کی وضاحت، بولے آرٹیکل 57 کا اطلاق ایڈوائزر پر بھی ہوتا ہے، مشیر ووٹ نہیں دے سکتا مگر تحریک پیش کر سکتا ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ نہ صرف اسپیکر نے ہماری جو امینڈمنٹس ہیں ان کے اوپر ڈیبیٹ، فرسٹ ریڈنگ میں تو اپنا ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں، فرسٹ ریڈنگ پہ وہ بھی نہیں کرنی تھی اسپیکر صاحب نے۔ ہر لیول پہ چیلنج کریں گے، وی کانٹ الاؤ دس پریسیڈنٹ ٹو بی سیٹ کہ اسپیکر صاحب نہ گننے، نہ ووٹ کریں گے، نہ بات کرنے دیں گے اور بس اپنا ہی مرضی سے یہاں سے۔ اپوزیشن نے آج کے دن کو پارلیمانی جمہوریت کی تاریخ کا سیاہ دن قرار دے دیا۔ شہباز شریف بولے اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے تک کی اجازت نہیں دی گئی، اسپیکر نے سلیکٹڈ وزیر اعظم کی ڈکٹیشن پر تمام روایت کو رونچ ڈالا۔ جوائنٹ پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو بولے اتنا غیر جمہوری رویہ کبھی نہیں دیکھا، غیر آئینی طریقے سے قانون سازی کی گئی۔ جس طرح پارلیمنٹ چلائی جا رہی ہے اس سے جمہوریت کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ آج رولز معطل کیے، کل آئین بھی کر دیں گے۔ لیگی رہنما ایاز صادق کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو، کہا ہمارے کچھ ممبرز کم تھے اور کچھ تعداد کم بتائی گئی، جن ارکان نے ووٹ نہیں دیے ان کا راستہ ضرور روکا جائے گا۔
ہم تیاری کر رہے ہیں ایک بل کی لیجسلیشن کی جس میں عبرتناک سزا ہو، خوف زدہ ہو لوگ یہ کرتے ہوئے ان کو پتا ہو کہ کسی کی جب وہ زندگی تباہ کریں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہے. سو انشاءاللہ یہ بل تیار ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے چند دنوں میں ہم پیش کریں گے. ریپ کے ملزمان کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے وزیر اعظم کا قانون سازی کا اعلان. کہا موٹر وے سانحے سے پورا ملک ہل گیا. عابد نے پہلے بھی گینگ ریپ کیا، اسے جو سزا ملی وہ عبرتناک نہیں تھی. ہم ریپ کے ملزمان کو چھوڑیں گے نہیں، ریپسٹ کو عبرتناک سزا دینے کے لیے بل تیار کر رہے ہیں. مرکزی ملزم عابد تاحال فرار. پولیس کے مطابق علاقوں میں چھاپے مارے جا رہے ہیں. عابد کے رشتہ داروں کے گھر پہ کی تلاشی. ملزم کا بیرون ملک فرار روکنے کے لیے شناختی کارڈ بھی بلاک کر دیا گیا. شریک ملزم شفقت کی شناختی پریڈ کے لیے پولیس کل مجسٹریٹ سے رجوع کرے گی. مجسٹریٹ کی جانب سے تاریخ ملنے پر متاثرہ خاتون کو جیل لایا جائے گا. پولیس پیٹرولنگ سسٹم ناکارہ ہو چکا ہے. وائرلیس پر کہا جاتا ہے کہ صاحب گشت پر ہیں جبکہ افسران گھر پر کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا خاتون ریپ کیس میں اظہار برہمی. پوچھا بتایا جائے پولیس افسران کس طریقہ کار کے تحت گشت کریں گے؟ کیا لاہور کے باہر پنجاب ختم ہو جاتا ہے؟ زیادتی کے مجرموں کو نشان عبرت بنائیے. سرعام پھانسی دینے کے قانون پر بحث کی ضرورت ہے. سینیٹر فیصل جاوید کی میڈیا سے گفتگو. کہا زیادتی کے ملزمان کا ڈیٹا بیس بنایا جائے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. العزیزیہ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل میں متفرق درخواستوں پر تفصیلی فیصلہ جاری. عدالت نے قرار دیا قانون کے تحت عدالت سے اشتہاری قرار دیا گیا شخص اپیل کا حق کھو دیتا ہے. اپیل کی سماعت کے لیے ملزم کا عدالت میں پیش ہونا لازمی ہے. وفاقی حکومت برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے عدالتی حکم پر عمل درآمد کرائے. منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں شہباز شریف کو پھر ریلیف مل گیا. لاہور ہائی کورٹ نے عبوری ضمانت میں 21 ستمبر تک توسیع کر دی. لاہور میں بچی سے ریپ کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا. شفیق آباد کی 8 سالہ بچی سے زیادتی کی گئی. مقدمہ درج، ملزم گرفتار. پولیس کے مطابق ملزم بچی کا قریبی رشتہ دار ہے. جہلم کی مقامی اکیڈمی میں طالبات کو تشدد کا نشانہ بنانے والا استاد گرفتار. مقدمہ درج، ٹیوشن اکیڈمی سیل کرنے کے احکامات بھی جاری. طالبات پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے نوٹس لیا تھا. کراچی میں معمولات زندگی پٹری پر نہ آ سکے. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے بعد کراچی والوں کو گیس بحران کا بھی سامنا. ڈیفنس اور کلفٹن جیسے پوش علاقوں میں بھی گیس غائب. لوگ پریشان، نہ ناشتہ بن سکا نہ دوپہر کا کھانا. ٹیکس دیں، بھاری بلز ادا کریں، پھر بھی دنیاوی سہولتوں سے محروم رہیں. شہریوں نے شکوہ کر دیا. کراچی والوں کو بجلی ملے نہ ملے لیکن کے الیکٹرک پیسے بڑھوانے نیپرا پہنچ گیا. 1 روپے 54 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کر دی. سب اچھا کرنے کے دعوے کر دیے. 2022 تک شارٹ فال اور بجلی کی قلت ختم کرنے کا بھی وعدہ. وزیر اعظم کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس. گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے اور عوامی مسائل پر ارکان پارلیمنٹ پھٹ پڑے. وزیر اعظم سے وفاقی وزراء کی شکایت لگا دی. کہا ان کے پاس مسائل سننے کا وقت نہیں. وزیر اعظم نے یقین دلایا عوامی مسائل سے آگاہ ہوں، مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل ہوں گے. ایم این اے نور عالم خان نے نیب نوٹس ملنے کا شکوہ کیا تو وزیر اعظم نے کہا نیب آزاد ادارہ ہے، حکومت کے کنٹرول میں نہیں. بی آر ٹی منصوبہ خیبر پختونخوا حکومت کے لیے درد سر. بی آر ٹی بس میں ایک بار پھر آگ لگ گئی. ایک ماہ کے دوران آگ لگنے کا یہ چوتھا واقعہ ہے. حادثے کے بعد بی آر ٹی سروس عارضی طور پر معطل کر دی گئی. ترجمان کا کہنا ہے تمام بسوں کا از سر نو جائزہ لیا جائے گا.
कराची के तरक्याती मंसूबों पर अमल दरामद के लिए वज़ीर आला सिंध की सरबराही में 10 रुकनी कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी कायम। एनडीए एमए वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे भी शामिल हैं। डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली पर कौमी खिलाड़ी वजीर आजम को कायल न कर सके। वजीर आजम ने खिलाड़ियों की तमाम तजावीज मुस्तरद कर दी। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, क्रिकेट की बेहतरी के लिए मौजूदा निजाम को ही आगे बढ़ाना है। पाकिस्तान में कोरोना के मजीद 665 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 3,03,000 से जायद हो गई। 2,90,760 अफराद सेहतियाब। मजीद 4 अमवात के बाद जाम बहक अफराद की मजमूई तादाद 6,393 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 8 असातिज़ा कोरोना वायरस का शिकार। मशहूर ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में दुआन अल्फ का किरदार निभाने वाले तुर्क अदाकार जावेद जैतन पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद पहुंचने पर इंस्टाग्राम पर फोक म्यूजिक की वीडियो शेयर की और गुड मॉर्निंग कहा। जावेद दौरे में अपने मद्दाहों से मुलाकात करेंगे। पीसीबी और पीटीवी के दरमियान ब्रॉडकास्ट मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदा 2023 तक जारी रहेगा। नेशनल और इंटरनेशनल होम सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स पर नशर होंगी। मुआहिदे से पीसीबी को 200 मिलियन अमरीकी डॉलर्स आमदन। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सदर सौरभ गंगोली की जानिब से तासुब का मुजाहरा। शारजाह स्टेडियम में ली गई तस्वीर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की, लेकिन पुश्त पर खड़ी फातेह पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तस्वीर को धुंधला कर दिया। से पहले बात वज़ीर आज़म के मुश्तरका पार्लियामेंट से खिताब की, जिससे खिताब में उन्होंने कहा कि साबित हो गया अपोजिशन और पाकिस्तान एक साथ नहीं चल सकते। अपोजिशन का मकसद सिर्फ चोरी का पैसा बचाना है। ये भी बोले कि शरीफ खानदान के पास लंदन के महंगे तरीन इलाके में जायदादें हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पूरी मनी ट्रेल दे सकता हूं, ये लोग एक डॉक्यूमेंट दिखा दें कि इतना पैसा कहां से आया। वजीर आजम ने कहा, मुझे पता है इनके पहले हालात क्या थे। नवाज शरीफ लगता है गवाल मंडी में नहीं बल्कि बकिंगम पैलेस में बड़े हुए। इस आबदार को देखकर लगता है जैसे उसके बाप की साइकिल की दुकान नहीं बल्कि शोरूम था। वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन को ब्लैकमेलर करार दे दिया। कहते हैं अपोजिशन ने जाती मफादात के लिए नैब कवानीन में 34 तरामीम सामने रखी। नैब कवानीन में 34 तरामीम का मतलब नैब को दफन कर दो। कहा, हर साल पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग रोक लें तो IMF से कर्जे ना लेना पड़े। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में हमारी वजह से नहीं गया। सेटअप बिल ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जरूरी था। ये बिल जाती फायदे के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए पास किया। वज़ीर आज़म ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल की मंजूरी पर इत्तेहादियों को खराज तहसीन पेश किया।